بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی گفتگو سورہ الفرقان 25 نمبر سورہ، اس کی آیت 43 اور 44 کے حوالے سے ہے۔ آیت 43 میں خالق کائنات فرماتے ہیں اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے رسول، اے مخاطب، کیا تم نے ایسے بندے کی حالت پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ الہ ہوتا ہے حاکم، جس کا غیر مشروط حکم مانا جائے، معبود، جس کی عبادت کی جائے، اور عبادت غلامی کو کہتے ہیں۔ کیا دیکھا تو نے ایسے شخص کو، ایسے شخص کے طور طریقوں پر، اس کے حالات پر تو نے غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو، جس نے اپنی من مرضی کو اپنا الہ بنا لیا، اپنا حاکم بنا لیا، اس کے پیچھے لگ گیا، اپنے نفس کی پیروی کرنے لگا، اپنی من مرضی کرنے لگا، اور خواہشیں تو غالب کہتا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو خواہشیں تو انسان کی ختم ہی نہیں ہوتی، اور وہ خواہشیں جو ناجائز ہیں، جو اس کو زیب ہی نہیں دیتی، ان خواہشوں کے پیچھے لگنا، یعنی کسی پر ظلم کرنے کی خواہش، کسی کا حق چھین لینے کی خواہش، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنے کی خواہش، اور پھر اپنی من مرضی سے جس راستے پر چاہے پڑ جائے، وہ منزل کو جاتا ہو یا نہ جاتا ہو، من مرضی کا راستہ کم منزل پہ لے جائے گا۔ منزل پر لے جانے والا راستہ تو وہی ہوتا ہے جو اس منزل کے لیے مقرر ہو، جو سیدھا ہو۔ اور اس کے بارے میں رب کائنات، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس سے بہتر کون جانتا ہے کہ انسان کے لیے سیدھا راستہ کون سا ہے، اس کو کس چیز کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اس کی زندگی کیسے بخوبی گزر سکتی ہے۔ یہ انسان از خود ایسے اصول و ضوابط بنا ہی نہیں سکتا۔ انسان سے کوئی ماورا ہستی ہی ایسے قوانین دے سکتی ہے، ایسے اصول دے سکتی ہے، جن اصولوں میں اور کائنات میں رائج قوانین کے اندر ٹکراؤ نہ ہو، اور وہ قوانین اللہ نے ما انزل اللہ قرآن میں دے دیے ہیں۔ اور جو اس کو چھوڑ کر من مرضی کرتا ہے، کہتا میں تو لبرل ہوں، میں تو آزاد ہوں، میں کسی کا پابند نہیں، نعوذ باللہ کسی خدا کو نہیں مانتا، نہیں مانتا، تو ذرا اس کے قوانین سے، اس کے قوانین کی گرفت سے نکل کے تو دکھائے۔ انسان کا پیدا ہونا اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ پہ ہے۔ کیا اس کو اس پر اختیار ہے کہ وہ پیدا ہی نہ ہو؟ اس میں من مرضی کر سکتا ہے یہ لبرل، اپنی خواہش نفس پہ چلنے والا؟ اور اللہ خالق کائنات، جو خالق کل شیء
کلی شعین ہے، اس کی ہستی کا انکار کرنے والا کیا اس کے قانون موت سے بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا۔ کیا اس کے قوانین کو بدل سکتا ہے؟ اس نے قانون بنایا کہ زہر مہلک ہے، تو یہ اللہ کا نافرمان، اللہ کا انکار کرنے والا اپنے نفس کو، اپنی ہوائے نفس کو، اپنی من مرضی کو اپنا خدا بنانے والا، اس کے پیچھے چلنے والا، من مرضی کرنے والا، کیا اللہ کے مقابلے پر ایسا قانون بنا سکتا ہے کہ زہر مہلک نہ رہے؟ کسی فورم پر بنا کے تو دکھائیں، کسی قومی اسمبلی میں بنا دیں، کسی قومی پارلیمنٹ میں بنا دیں، یا پھر پوری دنیا کا ایک فورم جو بنایا گیا ہے UN، اس پر 200 ممالک جو ہیں ان کے نمائندگان بنا دیں ایسا قانون کہ آج سے زہر مہلک نہیں ہوگا، جس کا جی چاہے جیسے چاہے کھائے، کھانے میں کھائے، ویسے پھکے مارے، پانی میں گھول کے پیے، جیسے چاہے استعمال کرے۔ آج سے اقوام متحدہ نے قانون بنا دیا کہ زہر مہلک نہیں ہوگا۔ پھر بسم اللہ کرے ذرا اقوام متحدہ کا جنرل سیکرٹری، کھا کے دکھائے ذرا، اور پھر بتائے مجھے کہ نتیجہ اللہ کے قانون کے مطابق نکلتا ہے یا اقوام متحدہ کے قانون کے مطابق۔ فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے مخاطب کیا غور کیا تو نے ان لوگوں کی حالت پر، ان کے طرز عمل پر جنہوں نے اپنی من مرضی کو اپنا الہ بنا لیا، اپنے نفس کے غلام بن گئے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، اے رسول کیا تو ان کا وکیل بن سکتا ہے؟ کیا تو ان کی وکالت کر سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے کہ تم ایمان لانے والوں کے بھی وکیل نہیں ہو، تمہیں ان پر وکیل نہیں بنایا گیا، تمہیں ان پر حفیظ نہیں بنایا گیا، ان کے حساب کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ تو وہ جو مانتے ہی نہیں، جنہوں نے ہوائے نفس کو خدا بنا لیا، جو اپنی گھٹیا اسفل خواہشات کے غلام بن گئے، کیا ان کی وکالت کرے گا نبی؟ نہیں۔ سوالیہ انداز میں افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تو ان کا وکیل ہو سکتا ہے؟ سوالیہ انداز میں نفی کی ہے اس کی کہ وکیل نہیں ہو سکتا۔ اور اگلی آیت میں فرمایا ام تحسبو، کیا تم خیال کرتے ہو ان اکثرہم، کہ ان کی اکثریت، وہ جو من مانی کرتے ہیں، جو اللہ کے قوانین کو نہیں اپناتے، جو ما انزل اللہ کی اتباع نہیں کرتے، جو کہتے ہیں الفینا علیہ آبانا، کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کو جس پر پایا اسی کی اتباع کریں گے، ہم تو اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کو مانیں گے، یا پھر ہم تو آزاد ہیں، ہم تو کسی کے پابند نہیں، ہم کسی کی نہیں مانیں گے۔ فرمایا جو کسی کی نہیں مانتے، انتہائی گھٹیا سوچ ہے ان کی، انتہائی گھٹیا خواہشوں کے پیچھے لگتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو یسمعون، کہ وہ تمہاری باتیں سنتے ہیں غور سے، او یاکلون، یا سمجھتے ہیں ان کو، ان پر غور و خوض کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انہم الا کالانعام، وہ تو ڈنگروں کی طرح ہیں، وہ تو چوپایوں کی طرح ہیں،
بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، جانوروں سے بھی بدتر، جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ۔ اور جانور جو ہیں ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کے اندر پیدائشی رہنمائی رکھ دی ہے، ان کی فطرت بنا دی ہے، ان کی جبلت ہے، انسٹنکٹ ہے ان کی، اس کے مطابق عمل کیے جا رہے ہیں۔ مثال ہے، شیر گوشت کھاتا ہے، بھوکا بھی مر جائے گوشت نہ ملے تو گھاس نہیں کھاتا، اللہ کی دی ہوئی رہنمائی، اللہ کی عطا کی ہوئی وحی کے خلاف نہیں کرتا۔ بکری گھاس کھاتی ہے، سبزہ کھاتی ہے، گوشت نہیں کھاتی، اللہ کی دی ہوئی رہنمائی کے خلاف نہیں کرتی۔ لیکن یہ جاہل انسان ہے جو گھاس بھی کھا جاتا ہے، گوشت بھی کھا جاتا ہے، جو دوسروں کا حق بھی کھا جاتا ہے، حلال بھی کھا جاتا ہے، حرام بھی کھا جاتا ہے، کوئی تمیز نہیں کرتا اور کہتا ہے میں آزاد ہوں، لبرل ہیں ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے، ہم کسی ضابطے کے پابند نہیں، ہم کسی قانون کو نہیں مانتے، ہم نہیں جانتے کسی خدا کو۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر نہیں جانتے، نہیں مانتے خالق کائنات کو، تو ذرا اس کے قوانین کی گرفت سے نکل کے تو دکھائیں۔ پیارے دوستو، فرمایا یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور جو رہنمائی دی گئی اس کے خلاف نہیں کرتے۔ ایک ہی مرغی کے نیچے مرغی اور بطخ کے انڈے رکھ کر چوزے نکلوا لیں اور ابھی ان کی ایج 2-4 دن ہو، ان کو پانی کے تالاب کے پاس لے جائیں تو مرغی کے بچے جو ہیں وہ پانی سے دور بھاگیں گے، ڈریں گے اس سے، اور بطخ کے بچے تالاب کی طرف، پانی کی طرف لپکیں گے۔ یہ کس سکول میں، کس کالج میں تعلیم دی گئی ان کو، کس ادارے میں ان کی تربیت کی گئی؟ اگر اس مرغی نے سکھایا ہے جس کے نیچے انڈے ڈالے تھے تو اس نے تو سب کو ایک ہی تعلیم دینی تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے پیدائشی ان کے اندر رہنمائی رکھ دی گئی ہے، جس کو قرآن وحی کہتا ہے۔ دیگر مخلوقات کے اندر پیدائشی رہنمائی رکھ دی گئی اور انسان کو باہر سے دی گئی، خارج سے، اوپر سے نازل کی گئی، اور فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اس کے علاوہ اولیاء کی پیروی نہ کرنا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے جو رہنمائی انسان کو دی وہ اس کے اندر نہیں رکھی، اس کو باہر سے عطا کی ہے، اور وہ رہنمائی اس وقت اپنی آخری مکمل، حتمی اور محفوظ شکل میں قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اس کو اپنائے بغیر انسانیت کو منزل نہیں مل سکتی۔ انسانوں نے بالآخر حالات کے تھپیڑے کھا کھا کر ہزاروں سالوں کے بعد بھی قرآن پر آنا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ وہ صدیوں کا سفر بچا لیں، وہ آگ اور خون کے دریا جو عبور کرنے ہیں ان سے بچ جائے انسانیت، اور آج ہی اللہ کے اس قرآن کو اپنا لے، اپنی زندگیوں میں رائج کر لے۔ اور یہ خطہ ارض مملکت اسلامیہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا قرآنی قوانین کے نفاذ کے لیے۔ افسوس، صد افسوس
کہ 72 سال بھی گزر گئے اور وہ نفاذ نہیں ہو سکا۔ میرے پیارے دوستو، یہ اللہ سے وعدہ کر کے لیا تھا یہ ملک، اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے جد و جہد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو من مرضی کرتے ہیں، جو ما انزل اللہ کی پیروی نہیں کرتے، وہ ڈنگروں سے بھی بدتر ہیں، یعنی انسانی سطح پہ تو وہ رہتے ہی نہیں، وہ حیوانی سطح سے بھی نیچے گر جاتے ہیں، اسفل سافلین کی دلدل میں گر جاتے ہیں۔ میرے پیارو، ایک اور مقام کنسلٹ کرتے ہیں، سورہ اعراف کی آیت 179۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور تحقیق ہم نے جن و انس کی اکثریت کو جہنمی پایا، ان کی دنیا کی زندگی جہنمی زندگی، پرلے درجے کی جہالت اور گمراہی، اس کا نقشہ بیان کیا، اور آخرت میں وہ آخرت کے جہنم میں جائیں گے، ان کا نقشہ یوں پیش کیا رب کائنات نے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دماغ تو ہیں، ان کے ذہن ان کے بھیجے ہیں، لیکن ان سے سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، غور و خوض نہیں کرتے، اندھا دھند چل رہے ہیں، من مرضیاں کر رہے ہیں، یا آباء و اجداد کی اندھی تقلید کر رہے ہیں، دونوں ہی غلط ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں، بڑی بڑی بھی ہیں، لیکن ان سے دیکھتے نہیں ہیں، اندھے بنے رہتے ہیں، حقائق سے آنکھیں چراتے ہیں، حقائق سے فرار اختیار کرتے ہیں، اور الحق ایبسولیوٹ ٹروتھ، مکمل و جامع سچائی، الحق الحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، قرآن الحق ہے، اس کو دیکھنا ہے، آنکھیں کھول کے دیکھنا ہے، لیکن وہ آنکھیں بند کیے رکھتے ہیں، وہ اندھے بنے رہتے ہیں۔ وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں لیکن سنی انسنی کرتے ہیں، اللہ کی آواز پر کان نہیں دھرتے۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، وہ ڈنگروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ غفلت کا نتیجہ ہے، یہ لوگ سچائی سے غافل ہیں، حقائق سے غافل ہیں، کچھ حقائق کو چھپاتے ہیں، کچھ حقائق سے نظریں چراتے ہیں، کچھ حقائق سے فرار اختیار کرتے ہیں، یہ سارے ہلاکت و تباہی میں ہیں، یہ جہنمی زندگی گزارتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کی سزا دائمی جہنم ہے۔ قرآن نے کہا یہ لوگ انسانی سطح سے گر جاتے ہیں، یہ حیوانی سطح سے بھی گر جاتے ہیں، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، 8:24 سورہ انفال کی آیت نمبر 24، فرمایا ایمان کا دعویٰ کرنے والوں آؤ اللہ رسول کی آواز پر لبیک کہو تاکہ تمہیں زندگی عطا کی جائے۔ اس سے پہلے جو زندگی قرآن سے پرے پرے جو زندگی انسان گزارتا ہے وہ گمراہی کی زندگی ہے، وہ جہالت کی زندگی ہے، وہ جہنمی زندگی ہے، اور اس کا نتیجہ آخرت کا دائمی جہنم ہے۔
اگر انسانی زندگی گزارنی ہے تو پھر قرآن پہ آؤ، ما انزل اللہ پہ آؤ، اللہ رسول کی آواز پر لبیک کہو، لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندگی عطا کی جائے۔ قرآن سے پرے پرے موت ہے، مردنی چھائی ہوئی ہے۔ اگر زندگی چاہتے ہو تو قرآن کی آواز پہ لبیک کہو، یہی اللہ رسول کی آواز ہے۔ اللہ نے یہ کلام نازل کیا اور محمد اور رسول اللہ سلام علیہ کی زبان مبارک سے سنایا گیا، اس لیے اس کو کہا قول رسول کریم، رسول کریم کا قول جو ان کی زبان مبارک سے نکل رہا ہے، اتارا اللہ نے ہے، رسول پیش کر رہا ہے، یہ اللہ رسول کی آواز ہے۔ اس کی آواز پر لبیک کہو، تمہیں نئی زندگی عطا کی جائے۔ قرآن نئی زندگی عطا کرتا ہے، قرآن جہنم کی دلدل سے نکالتا ہے، اسفل سافلین کی پستیوں سے نکالتا ہے، قرآن بلندیوں پہ لے جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے 176 آیت سورہ اعراف، فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ ہم اس انسان کو اس کتاب کے ذریعے سے، اس پر عمل کے ذریعے سے بلندیاں عطا کرنا چاہتے ہیں، لرفعناہ بہا، اس کو رفتیں، سرفرازیاں عطا کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، مگر یہ بدبخت زمین کی پستیوں سے چپکتا ہے، اپنے خواہش نفس کے پیچھے لگ کے۔ خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کی پیروی کرنی ہے جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ اور سورہ زمر کے اندر کیا کمال ہے، کیا خوبصورت الفاظ ہے۔ آیت 55 سورہ زمر 39 سورہ اور 55 آیت، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم، یعنی اتباع کرو اس خوبصورت ترین چیز کا جو تمہارے رب نے تمہاری طرف اتاری ہے، من قبل، اس سے پہلے ان یاتیکم العذاب بغتۃ، کہ تم پر عذاب اچانک آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ کہاں سے آ گیا، کیسے آ گیا۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اس احسن چیز کی، اس خوبصورت ترین چیز کی، اس سب سے خوبصورت کتاب کی پیروی کرو۔ انزل الیکم من ربکم، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے احسن الحدیث، بہترین حدیث نازل کی، فرمایا اس کی پیروی کرو۔ اسی کی پیروی میں کامیابیاں ہیں، اسی کی پیروی میں کامرانیاں ہیں، اسی کی پیروی میں دنیا کی کامیابی، اسی کے اتباع میں آخرت کی سرخروئی۔ میرے پیارو، قرآن دعوت دے رہا ہے کامیابی کی، فلاح کی، کہتا ہے آؤ ہم انسانی زندگی عطا کریں، ہم قرآنی زندگی عطا کریں۔ قرآن کے مطابق زندگی گزارنا اصل میں انسانی زندگی ہے، یہ قرآنی زندگی ہے، یہی مسلمانی زندگی ہے، اور اس کے خلاف جانا وہ حیوانی زندگی سے بھی بدتر ہے۔ تو آئیے اس کو اپنا لاحہ عمل بنائیں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں۔ یہ پاکستان حاصل کیا گیا، یہ مملکت اسلامیہ پاکستان لاکھوں قربانیاں دے کر بنایا گیا،
ما انزل اللہ کے نزول کے لیے، قرآن کو دستور بنانے کے لیے، قرآن کو منشور بنانے کے لیے، اس کے مطابق قوانین کو رائج کرنے کے لیے اور انسانیت کی فلاح کے لیے۔ اس کا دستور، اس کا منشور انسانی فلاح پر مبنی ہے۔ اس کے اندر انسانوں کے تمام مسائل کا حل ہے۔ آئیے قرآن پر آ جائیں، قرآن سے ایک نئی زندگی، قرآنی زندگی اخذ کریں اور اپنے مسائل کا حل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر چلنے کی ہمت عطا کرے۔ سمینا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ شکریہ۔